یہ بات بتانے کے لیے کہ مسلمانوں تم مایوس مت ہونا، تم مجھ سے اپنے سر قائم کرنا، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہو، کھانے کے لیے ایک لقمہ بھی نہیں ہو، پہننے کے لیے ایک کپڑا نہیں ہو، اور جینے کے لیے اسباب زندگی نہ ہو، تم مایوس مت ہونا، میں تمہارا کام کر کے دوں گا۔ اس بات کو بتانے کے لیے اللہ نے ایسے مثالیں قائم کی ہے۔ یہ کوئی قصہ کہانیاں نہیں ہے جو آپ کو سنائی جا رہی ہے، یہی حقیقت ہے، یہی حقیقت ہے، یہی حقیقت ہے۔ کہ پورے کائنات کے نقشے سے ہٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کو اور اللہ کی مدد کو اتنی جلدی اتارتی ہے جیسے کہ پلک جھپکنے کے برابر کام ہوتا ہے، ویسی انسان کا کام ہو جاتا ہے۔ یعنی صحابہ کے ساتھ ایسی مددیں اور نصرتیں تھیں اس وجہ سے کہ اللہ سے کامل تعلق تھا۔ اگر آج یہ بات بتائی جاتی ہے، کہی جاتی ہے، تو انسان کہتا ہے، ایک مسلمان کہتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے کہ اللہ سے نظر قائم نہیں ہے، اس وجہ سے صحابہ کے واقعات اور انبیاء کے واقعات کے سلسلے میں ایک مسلمان شک میں پڑا ہوا ہے۔ صحابہ کی ایک جماعت اللہ کے راستے میں تھی، رات اندھیری ہو گئی، اپنے سواریوں کو جمع کرنا تھا، روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ اللہ سے دعا کیا، اے اللہ روشنی کا انتظام کر دیجئے، ہمیں اپنی سواریوں کو جمع کرنا ہے۔ اللہ نے ان کے انگلیوں سے روشنی کا انتظام کر دیا، انگلیوں سے روشنی کا انتظام کر دیا۔ کیسے اللہ سے تعلق تھا۔ ایک صحابی مسجد نبوی سے نکل رہے ہیں، گھر جا رہے ہیں، رات اندھیری ہے، گھر جانے میں دشواری پیدا ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میرے لیے روشنی کا انتظام کر دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ڈنڈے سے روشنی کا انتظام کر دیا۔ صحابہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنے قریب تھے اور اس طریقے سے ضرورتیں پورا کرتے تھے۔ یہ کوئی واقعات نہیں ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہی حقیقت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں گئے اور دیکھا کہ پورا باغ خشک ہے، خادم سے کہا کہ پانی لاؤ، مصلی بچھاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا کہ اللہ میرا باغ پورا خالی ہے، خشک ہو رہا ہے، انتظام کرنے والی ذات آپ کی ہے، میرے باغ کو پانی سے سیراب کر دیجئے۔ اور کہنے کے بعد اپنے خادم سے کہا کہ دیکھو پانی کا کوئی انتظام ہوا کہ نہیں۔ یہ یقین تھا، پانی کا کوئی انتظام۔ آج ہم ہے کوئی ایسا جب تک اسباب نہ ہو اللہ کے طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے ہیں کہ ہماری یہ ضرورت ہے، بیٹے کی شادی کرانی ہے، گھر بنانا ہے، کھانا کھانا ہے، یہ کام نہیں ہوا ہے، پھلا کام کرنا ہے۔ ہزاروں ضرورتیں ہیں انسان کے سامنے، لیکن جب تک اسباب مہیا نہیں ہوتا آدمی پاگل ہو جاتا ہے، گدھے کی طرح پھرتا ہے، لگتا ہے اس کا کوئی خدا ہی نہیں ہے، یہ کسی اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتا۔ اور صحابہ بڑی سے بڑی ضرورت کے پیش آنے پر ایسے مطمئن رہتے تھے جیسے کوئی ضرورت ہے ہی نہیں۔ وہ فرماتے ہیں ہماری بڑی سے بڑی ضرورتیں تو چھٹکیوں میں حل ہوتی تھی، کیونکہ ہمیں اس کا یقین تھا کہ ضرورتوں کو پورا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، دنیا کے اسباب سے ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خادم سے کہ دیکھو اللہ نے پانی کا کوئی انتظام کیا نہیں۔ خادم کہنے لگا کہ حضرت کوئی انتظام نہیں ہوا ہے، مایوس نہیں ہوئے، یہ کرے گا کون؟ اللہ کرے گا۔ آج ہمیں اپنے کھیت کو اگر سیراب کرنا ہو تو جب تک اسباب نہ ہو اس وقت ہم مطمئن نہیں ہوں گے، پمپ گاڑیں گے،
نہ جانے پانی سیراب کرنے کے لیے جتنے اسباب ہو سکتے ہیں سب مہیا کریں گے. اس کے بعد یہ کہیں گے کہ کرنے والی ذات اللہ کی. کہ اسباب کو پیش کر کے یہ کہنا کہ اللہ کریں گے یہی شرک ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے ذات عالی سے کامل یقین تھا کہ نہیں کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے. دوبارہ نماز پڑھے اور پھر اللہ سے مانگا کہ اللہ تیرے علاوہ ہماری ضرورت کو پورا کرنے والا کوئی نہیں ہے. اگر تو چاہ لے گا تو یہ ضرورت پوری ہو جائے گی, تو نہیں چاہے گا تو یہ ضرورت پوری نہیں ہو سکتی. نماز پڑھے پھر پوچھا کیا میرا باغ سیراب ہو گیا, پانی کا کوئی انتظام ہو گیا؟ کہنے لگے کہ حضرت ابھی پانی کا کوئی انتظام نہیں ہوا. مایوس نہیں ہوئے. ایمان والا مایوس ہوتا ہی نہیں ہے. کہ مایوس ہونا یہ تو کفر کی علامت ہے. مایوس ہونا کفر کی علامت ہے. کہ ایمان والا مایوس نہیں ہوتا. جس کا ایمان یہ ہو کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا حرکت نہیں کر سکتا, اللہ کے حکم کے بغیر میں بول نہیں سکتا, میں سن نہیں سکتا, میں دیکھ نہیں سکتا, تو اللہ کے حکم کے بغیر ہمارا یہ کام کیسے ہو سکتا؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر نماز پڑھی اور پھر اللہ سے مانگا. پھر پوچھا خادم سے کہ اللہ نے کوئی انتظام کیا کہ نہیں؟ کہا کہ ہاں حضرت, کہ پرندے کے پر کے برابر چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا ہے. چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا ہے اور اس بادل کے ٹکڑے نے پورے باغ کو سیراب کر دیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور پورے باغ کا چکر لگایا تو پورے کے پورے باغ کو سیراب پایا. پورے کے پورے باغ کو سیراب پایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں, یہی حقیقت ہے. لہذا ہمیں بھی اللہ سے تعلق قائم کر کے اپنی چھوٹی بڑی تمام ضروریات کو ایسے ہی پورا کرنا سیکھنا ہے. یہ ہے اصل عزت کی زندگی. یہ ہے اصل عزت کی زندگی. حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے اولاد مانگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری سنائی, یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. اے زکریا ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں, ہم آپ کو اولاد عطا کرتے ہیں اور ہم ہی اس کا نام رکھتے ہیں. کہ ہم اس کا نام زکریا رکھتے ہیں اور ہم نے اس نام کا لڑکا اس سے پہلے پیدا نہیں کیا ہے, آپ کو اس نام کا لڑکا ہم عطا کرتے ہیں. تو حضرت زکریا علیہ السلام کو تعجب ہوا. ان کی بیوی نکل کر آئی اور خود کہنے لگے وکانت امراتی عاقر, کہ میری بیوی تو بانجھ ہے, میری بیوی تو بانجھ ہے اور میری عمر تو اتنی ہو گئی ہے کہ ہڈیاں بھی کمزور ہو چکی ہے اور سارے بال سفید ہو چکے ہیں. یہ کیسے ہوگا؟ یہ فرط مسرت میں اور تعجب میں کہنے لگے یہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ نے کہا کذالک, ایسے ہوگا جسے اللہ چاہیں گے, ایسے ہوگا جسے اللہ چاہیں گے. اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ کرنا بہت آسان ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے. وقد خلقتک ولم تک شیئا, کہا کہ زکریا کہ تم کو تو اللہ نے پیدا کیا, تم بھی تو کوئی چیز نہیں تھے. جب اللہ تم کو عدم سے وجود میں لا سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اولاد کو کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ اس وجہ سے میرے بھائی دوستوں بزرگوں, اللہ سے وہ حسن ظن قائم کرنا ہے جو مطلوب ہے. یقین کے بنیاد پر حسن ظن قائم ہوتا ہے اور اللہ نے اپنے نبی کے زبان میں اعلان کرا دیا ہے انا عند حسن ظن عبدی,
کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں. اگر میرا بندے کا یہ گمان ہے کہ میرا اللہ میرا کام کرے گا تو میں کر کے دکھاؤں گا. اگر میرے بندے کا یہ گمان ہوگا کہ اللہ میرے کام یہ کرے گا تو میں کر کے دکھاؤں گا. اور اگر میرے بندے کا گمان غلط ہو گیا کہ نہیں جب تک یہ اسباب جمع نہیں ہوں گے تو میرا اللہ کیسے کریں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اس اسباب کے حوالے کر دیتے ہیں. تم جانو تمہارا سبب جان گیا، تم جانو تمہاری دنیا جان گیا. اس وجہ سے میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ تعلق پیدا کرنا ہے تاکہ حسن ظن قائم ہو، جس کے بنیاد پر ہم ہمہ وقت اپنی تمام ضروریات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے لینے والے بنیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کا لڑکا حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دور کر دیا، اور دوسرے لڑکے بنیامین بھی دور ہو گئے، اور دوسرے لڑکے بھی دور ہو گئے. 40 سال تک اپنی نگاہوں سے دور رہے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نا امید نہیں ہوئے کہ نہیں میرے اللہ کو اس کو جمع کر کے رہیں گے. میرا اللہ تو عسى الله ان يأتيني بهم جميعا کہ اللہ سے میں امید کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جمع کر دیں گے. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کہاں سے کہاں اور کہاں سے کہاں پہنچا دیا، کتنے دشوار اور المناک گھاٹیوں سے گزارا. حضرت یعقوب علیہ السلام سے جتنا دور کر دیا، لیکن اس نے ظن قائم رکھا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کو یعقوب علیہ السلام کے سامنے جمع کر کے دکھایا. قرآن کو قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے، ہمیں یہ بتاتا ہے، ہمیں یہ کہتا ہے کہ تمہاری ضرورتیں بھی اللہ ایسے ہی پورا کریں گے اگر تم اللہ سے اس نظر قائم کر لو. حالات مختلف آئیں گے، لیکن ان تمام حالات میں ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے. جیسے بھی حالات ہو ان تمام حالات میں سے نکالنے والی ذات اللہ ہی کی ہے. ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل توکل کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف و خشیت کو اپنائے گا، اللہ تبارک و